اب ہم تمام یہ جانتے ہیں، ہم تمام کی خواہش ہے کہ ہم کو ذکر میں کانسٹنٹلی کنیکٹڈ رہنا ہے، لیکن ہم کر نہیں پاتے ہیں۔ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ اس کی شرطیں ہیں۔ تو کوشچن یہ ہوگا کہ بھئی وہ شرطیں کیا ہیں؟ مولا نے فرمان فرمایا، نیروبی کینیا 15 اگست 2007، مولا فرماتے ہیں عقیدہ اور حقیقی زندگی آپس میں گتھے ہوئے ہیں، انٹرجوائن ہیں، یہ انہیں آپس میں گتھے ہوئے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی دنیا کا کام کر لیتے ہیں، لیٹ می فنش مائی ورک فرسٹ، پھر آرام سے بیٹھ کے میں جو نا ذکر کا کام کرتے ہیں۔ پورا دن دنیا میں مصروف رہے، تھک گئے، رات کو بیٹھے، آف کورس نیند آ جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے مذہب کو نہیں پالنا ہے۔ ہمارا دین اور دنیا جو ہے وہ انٹرٹوائن ہے، وہ گتھے ہوئے ہیں آپس میں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم شاید دنیا ہی کر پائیں گے اور دین کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے۔ پھر مولا نے اٹلانٹا جارجیا 17 اپریل 2008 میں فرمایا، اپنے عقیدے کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں، نہ کہ کبھی کبھار کا۔ عقیدے میں کبھی کبھار کا داخلہ اسلام میں ہمارے طریقے کا حصہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم جانتے ہیں، ہم نے نیت پہ کتنی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ نیت بہت میٹر کرتی ہے۔ ہم آفس جا رہے ہیں ڈرائیو کر کے، ہمیں جانا کام پر ہے، نیت یہ ہے کہ مولا اس ڈرائیو میں پورا راستہ میں ذکر کرتے ہوئے جاؤں گی، تو آپ کی ڈرائیونگ ہوگی، آپ جاب پر پہنچیں گے، دنیا کا کام ہے، لیکن وہ سارا وقت جو ہے وہ آپ کا عبادت میں گنا جائے گا۔ تو دنیا کا کام تو ہو ہی گیا، لیکن فائدہ دین کا بھی ہوا۔ تو نیت بہت میٹر کرتی ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اپنے اعمال پہ بہت زیادہ کڑی نظر رکھنی ہے، ہم اپنے معاملات میں سچے ہوں، سب کی عزت کریں، سچ بولیں، ضرورت مندوں ان کی مدد کریں، دل کو کھلا رکھیں، کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی برائی یا غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کی برائی دیکھیں اپنے آنکھ سے، ڈٹھرا ڈوش کسی کو نہ دیجیے۔ کسی کی برائی نظر آتی ہے تب بھی آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ دوسروں کو معاف کر دیں، جنہوں نے دل دکھایا ان کو نہ صرف معاف کرے بلکہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ذکر نکالیں۔ مشکل حالات میں اپنے آپ کو شکر گزار رکھیں اور حقیقی علم کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اپنی زندگی کا سب سے ضروری حصہ جو ہے وہ حقیقی علم کو حاصل کرنا مقصد بنا لیں۔ قرآن کی ایک بہت اچھی آیت ہے، چیپٹر 41 ورس 33۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ یقیناً جھکنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی کہ مولا یہ فرماتے ہیں سب سے اچھا دوست، سب سے اچھا ساتھی ہمارا وہ ہوتا ہے جو ہم کو ہمارے خدا کی طرف راغب کرے، ہمیں اچھے کام کرنے کی طرف راغب کرے، اور کیا کہے کہ ہم عاجز ہیں اور ہم سجدے میں جانے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اوبیڈینس میں رکھیں امام کی۔ حقیقی فرمان برداری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دین کو سنبھالیں، دنیا تو ہو ہی جائے گی۔ آج ہم ایک ذکر کی بات کریں گے، امید یہ ہے کہ آنے والے 40 ہفتوں میں ہم 40 ذکر کریں گے، اور جس طرح سے ہم نے جمعے کے دن ذکر کرنے کی گروپ میں کوشش کی ہے، ہم اس کو باقاعدگی سے جاری رکھیں گے۔ تو آج جو ذکر ہم قرآن سے اس میں اعظم کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، وہ الحی ہے۔ الحی جو ہے اس کا مطلب ہے وہ جو زندہ ہے اور ہمیں زندہ کر سکتا ہے۔ الحی وہ جو کہ ہمیشہ زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی عنایت کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم تمام جو آج ہم ساتھ ہوئے ہیں اور ذکر کی بات کر رہے ہیں، ہماری ایک اور ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ کہ ہمارا جسم بظاہر ہمیں زندہ لگتا ہے، لیکن اگر ہمارا کنیکشن ہماری روح سے اسٹرانگلی ڈیولپ نہیں ہے تو ہم زندہ نما مردہ ہیں۔ بظاہر ہم زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن ہم مردہ ہیں، کیونکہ ہماری روح سے ہمارا کوئی کنیکشن بلٹ نہیں ہوا ہے،
ہم اپنے آپ سے روحانیت کے اندر ترقی کے اندر ابھی بھی پیچھے ہیں. الہی کا ذکر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو زندہ ہے اور زندہ کر سکتا ہے. تو ہم جو کہ زندہ نما مردہ ہیں، ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں، تو ہم مولا کی اس صفت کو بلاتے ہیں جو زندہ ہے، وہ نور جو زندہ ہے کہ وہ ہمیں بھی زندہ کر دے. اور یہ ہم دعا کے سیکنڈ پارٹ میں پڑھتے ہیں، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، کہ یا مولا ہمیں حقیقی سلامتی کے ساتھ تو زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما. آپ کو پتا یہ دعا کیا ہے؟ اصل میں واصل کر، جو ہم سمجھتے ہیں مرنے کے بعد ہوگا، لیکن دعا میں 3 دفعہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اصل میں واصل کر، اور زندگی میں دعا کرتے ہیں. ایک بچہ بھی کرتا ہے، بڑے بھی کرتے ہیں کہ یا مولا تو ہمیں حقیقی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. حقیقی سلامتی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ الہی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے. جسم بدلتا ہے لیکن روح نور ہمیشہ زندہ ہے. ایک مومن سالک جو ایمان کے اندر ایک ہو جاتا ہے، وہ فنا فی ایمان ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. اور یہ بات، یہ دعا ہم دعا میں 3 دفعہ ہم مانگتے ہیں کہ یا مولا تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور سلامتی کے گھر میں داخل فرما. تو سلامتی کا گھر جو دار السلام ہے وہ کیا ہے؟ سلامتی کا گھر جو ہے وہ ہمارا ایمان خود ہے. یعنی ہم ایمان کے اندر ایک ہو گئے، یعنی سلامتی کے گھر میں داخل ہو گئے. تو جو اصل میں واصل کرنے کی جو دعا ہے وہ ہم دعا 3 دفعہ اپنے لیے مانگتے ہیں اپنی زندگی میں. تو ایک جو کہاوت ہے گجراتی میں، ہاتھ ہے یہ ساتھ ہے، یعنی اپنی زندگی میں جو آپ نے کر لیا، جو دعائیں اپنے لیے کر لی، جتنی اپنی ترقی کر لی، وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ہم یہ ڈیپینڈ کریں کہ ہمارے بعد لوگ ہمارے لیے دعا کریں. مولانا حازم کا ایک بہت ہی اچھا فرمان سین انٹونیو ٹیکسس USA 13 اپریل 2008 کا. مولانا فرماتے ہیں، اور یہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ ایمان یہ نہیں کہ آج میں اس پر عمل 1 بجے سے 2 بجے تک کروں گا لیکن 3 بجے کے بعد میں اس پر عمل نہیں کروں گا. ایمان ہر مرید کے لیے اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. آپ اپنی تسبیح اپنے ساتھ رکھیں، اور اس وقت جب آپ کو سہارے کی، آپ کو ہمت کی، آپ کو حکمت کی، روزمرہ کے معاملات میں روشن خیالی کی ضرورت ہو، تب آپ اپنی تسبیح کو پڑھیں. اپنے ایمان پر عمل کرنے کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، نہ کہ کبھی کبھار کا ماجرا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو دین اور دنیا الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. دنیا میں جو دنیا کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح سے کام کرتے ہیں، وہی ہمارا دین ہے ایکچولی. اور کتنی عجیب بات ہے، اس پہ غور کریں کہ مولا فرماتے ہیں کہ آپ اپنی تسبیح اپنے ساتھ رکھیں اس وقت جب آپ کو سہارے کی ضرورت ہو. اب مجھے بتائیں کہ ہم کو سہارے کی ضرورت کب نہیں ہوتی ہے؟ پھر فرماتے ہیں آپ کو ہمت کی. تو جیسے ایک بہن نے آج بتایا کہ بھائی قرآن پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے. مولا نے جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو ہمت کی ضرورت ہے، دل میں نا امیدی آتی ہے، بے ہمتی آتی ہے، اس کا نام ہے. آپ کو حکمت کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم کے اندر سے حکمت ملے. ایک ہوتا ہے نالج، پھر نالج کے اوپر جو ہوتا ہے وہ وزڈم ہوتا ہے. اگر آپ کی چاہنا یہ کہ آپ حکمت کو پائیں، مولا فرماتے ہیں ذکر کریں. تو الحمدللہ ہم اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ حقیقی زندگی کیا ہے. پھر جو بھی ذکر ہم کرتے ہیں اس کی ایک زندہ روح ہے. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی خود کی ایک زندہ روح ہے، اس کا ایک خود اپنا فرشتہ ہے. اگر ہم گنان پڑھتے ہیں، اگر ہم کوئی ذکر کرتے ہیں، جیسے آج ہم الہی کے ذکر کی بات کر رہے ہیں، اس کا خود ایک اپنا فرشتہ ہے. لیکن جب ایک مومن سالک اس فرشتے کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اس وقت وہ فرشتہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، چاہے وہ کتاب ہو علم کی، چاہے وہ ذکر ہو. یہ بات ہمیں کس طرح سے پتا چلی ہے؟ جس طرح سے ہمیں پیر نے سمجھایا
کہ ست شبد ہے گرو ہمارا، کہ جو لفظ ہے وہ گرو ہے. تو لفظ جو ہے اگر اسم ہے، اور چلے اس میں اعظم ہے جو مولا نے اپنے مکھ مبارک سے دیا، وہ اپنے دعا کے ساتھ دیا. قرآن میں 99 اس میں اعظم ہے خدا کے. قرآن کے اندر جو بھی لفظ ہے وہ علی علی اور علی ہی ہے، وہ تمام اس کے نام اور اسی کا ذکر ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں قرآن کے اندر. وہ تمام الفاظ ہمارے پرسنل ورلڈ میں زندہ ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو اس لیول پر جا کر پڑھیں، ان شرائطوں کو پورا کر کے پڑھیں جیسے کہ کرنے کا ہمارا فرض ہے. تب ہم ان فرشتوں کو جو ہمارے آس پاس ہیں ان کو ہم ایکٹیویٹ کر لیں گے، زندہ کر لیں گے، اور وہ ہمارے مددگار بن جائیں گے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ قطرہ قطرہ، سیل بائی سیل، سیل بائی سیل ہم تمام روحوں کو زندہ کر لیں گے. ایک ذکر کر رہے ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کیا تھا. اس ہفتے انشاءاللہ ہم الحی کا ذکر کریں گے. اور ہم اگر تڑپ کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ اگر ذکر کریں اس اسم کا، تو ہم آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھا کے مولا سے صرف یہ مانگ رہے ہیں، مولا تو ہمیں زندہ کر، تو دین دنیا کا مالک، تو زندہ ہے تو ہمیں بھی زندہ کر. تو وہ مشکل کشا کہتا ہے، جیسے قرآن میں اس نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک اور جگہ فرمایا کہ جو ہماری مدد کرتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں. ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم مانگے اس کی مدد کو تو وہ ہمیں دے. جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں، تب وہ جا کے ہمیں دیتا ہے. ایک بچہ جب سویا ہوا ہوتا ہے، جو پیدا بچہ چھوٹا بیبی ہوتا ہے، جب تک روتا نہیں تو ماں کہتی سویا آرام کرتا ہے، چلو ٹھیک ہے، جب روئے گا نا تب دودھ دیں گے. جیسے بچہ روتا ہے ماں بھاگ کر آتی ہے، ارے میرا بچہ بھوکا ہے، اس کو دودھ پلا دے. یہی حالت ہماری روح کی بھی ہے. جب تک ہم دنیا میں لال پیلے پتھروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جس طرح سے مولانا نے فرمایا اپنے فرمان میں کہ تم رنگ برنگی چیزوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہو، دنیا کے ساتھ مصروف ہو، تو تمہیں کیا پتا کہ ہیرے جواہرات کیسے ہیں. جب تک ہم دنیا میں مصروف ہیں ہم مصروف ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری آنکھ کھلے گی اور ہم دنیا کے کام کو کرتے ہوئے اس کو اگر نہیں بھلائیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ دیکھ مولا یہ دنیا کا کام میں کر رہی ہوں لیکن میرا دل نہیں ہے اس کے اندر، میرا دل چاہتا ہے جلدی یہ ختم ہونا تاکہ میں تیرا نام لوں، تیری تعریف کروں. تو دنیا کے کام کو مجھے کرانے کے لیے مدد فرما مولا، تیرے فرشتوں کو بھیج، میں پکارتی ہوں الہی 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 الہی. یہ آپ نے دل سے ذکر کیا، اندر آپ کی جو ہے بات چیت چلی رہی ہے اپنے مولا سے، آپ ذکر ہی کر رہے ہیں. اور کبھی آپ ذکر بھول گئے، آپ دنیا میں مصروف ہو گئے، کوئی بالکل ایسی سچویشن ہو گئی آپ کے اندر جو ہے بالکل غفلت آ گئی، جیسے خیال آیا تو آپ کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا مولا تو تو سبحان ہے، تو تو پاک ہے، میں نے بے شک اپنی اس معصوم روح پر ظلم کیا ہے مولا. اور ہم فوراً سے گریہ زاری تسبیح کریں گے اور معافی مانگیں گے. یہ عادت ہوتی ہے ایک مومن کی، ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر میں رکھنا. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے حالات ہیں، جیسے ہمارے جذبات ہیں، اس حساب سے علم اور ذکر ہے. دنیا میں ہم جیسے جیسے مسائل میں آتے ہیں ان تمام کا ذکر ہماری علمی کتابوں میں ہے کہ ان کو کیسے کاٹنا ہے، کیسے ان چیزوں سے نکلنا ہے. علم ہی وہ طریقہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ عقل کیسے حاصل کی جاتی ہے اور عقل سے ان تمام چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور پھر ڈیل کر کے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں یہاں پر اس لیکچر کو روکتے ہیں. اگر کسی بھی بہن کے پاس، بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی آگے آئیں. کوئی کامنٹ ہے؟ آپ امیدہ مولانا I think جو آپ یہ جو لاسٹ پوائنٹ بولے نا that was the sealer for me، کیونکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں، انٹینشن کرتے ہیں، بٹ بچوں کے بیچ میں اور گھر کے بیچ میں ہم اتنا وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نیت جو ہوتی ہے نا وہ چھوٹ جاتی ہے. تو
جس طرح سے آپ نے بولا نا کہ وہ دعا کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کر کے پھر واپس اپنی نیت کو باندھ دینا اور واپس اس پہ چلا جانا بہت پاورفل ہے. سو سبحان اللہ، تھینک یو. الحمد للہ. تو شہناز کو یہ بات بہت اچھی لگی. تو اگر کوئی سوال یا کوئی کامنٹ نہیں ہے آج ہمارے پاس تو کچھ ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما. الحی 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 یا مولا مہربان تو الحی ہے مولا، تجھے پکارتے ہیں آج مولا. یا مولا آج عجیب و غریب دل کی حالت ہے مولا، دل میں بہت ساری خواہشات ہیں مولا اور بہت زیادہ دوری ہے مولا، بہت زیادہ دوری ہے مولا تجھ سے. اے خدائے پاک و برتر میں بہت بیچارہ ہوں. اے خدائے پاک و برتر میں بہت بیچارہ ہوں. ہستی سالم نہیں میں ہستی صد پارہ ہوں. ہے امید بے شمار پھر بھی دیکھو انتظار. اس غریب ناچیز کو ہے دائم الوقت انتظار. تیرے احسانات ہم پر ہو گئے ہیں بے حساب. یا علی اب ہم پہ کر احسان خاص لاجواب. یا علی اب ہم پہ کر احسان خاص لاجواب. قادر مطلق ہے تو ہم بہت لاچار ہے. قادر مطلق ہے تو ہم بہت لاچار ہے. بشری کمزوری ہے ہم میں اس لیے بیمار ہے. بشری کمزوری ہے ہم میں اس لیے بیمار ہے. گریا زاری سہارا ہے نصیرہ یاد کر. گریا زاری سہارا ہے نصیرہ یاد کر. آتش سوزان عشق میں رہ کے خوب پر یاد کر. آتش سوزان عشق میں رہ کے خوب پر یاد کر. آبیاری ہے نہ بارش
باغ دل بس خشک ہے، آبیاری ہے نہ بارش، باغ دل بس خشک ہے، رات بھر رونا پڑے گا، اب تو شبنم کے لیے، رات بھر رونا پڑے گا، اب تو شبنم کے لیے، عشق کا غم چاہیے مجھ کو نہ کوئی اور شے، عشق کا غم چاہیے مجھ کو نہ کوئی اور شے، میں تو پیدا ہو گیا ہوں عمر بھر غم کے لیے، میں تو پیدا ہو گیا ہوں عمر بھر غم کے لیے، ایک نرالا یار ہمدم ہے وہی ہم راز ہے، ایک ہی نرالا یار ہے ہمارا، ہم تمام کا ایک ہی جانان ہے، ہم تمام کا ایک ہی امام ہے، اس یار جانی کو پکارتے ہیں، اس سے عشق کو مانگتے ہیں، ایک نرالا یار ہمدم ہے وہی ہم راز ہے، مر رہا ہوں جیت جی میں اپنے ہمدم کے لیے، مر رہا ہوں جیت جی میں اپنے ہمدم کے لیے، اس دنیا میں نفسانی طور پر ہمیں مر ہی جانا ہے، جب نفس نہیں مرے گی، نفس پامال نہیں ہوگی تو ہم اپنے یار جانی سے ایک نہیں ہوں گے، اس سے ملاقات نہیں کر پائیں گے، تو اپنے آپ کو بس مارنا ہے، اس نفس کو مارنا ہے، مر رہا ہوں جیت جی میں اپنے ہمدم کے لیے، ایسا عشق چاہیے اپنے امام سے کہ ہم نفسانی طور پر مر کے روحانی حقیقی طور پر زندہ ہو جائیں، اس الہی کو ایسے عشق سے پکارے، ایسی گریہ زاری سے پکارے کہ ماں دوڑ کر آئے کہ میرے بچے روتے، میرے بچے بلکتے ہیں، ماں نہیں دیکھ پاتی ہے کہ بچے روتے ہیں، ماں فوراً سے آتی ہے، فوراً سے مدد کرتی ہے، وہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تو ہم تجھے پکارتے ہیں مولا، تیری مدد کو پکارتے ہیں، آ جا ہماری مدد فرما، ہم تیرے بیچارے بچے ہیں، مشکل میں ہیں، اس دنیا کی مچھلی کے پیٹ میں ہیں، یا مولا اس قید خانے میں ہے مولا، دنیا کے عشق میں ابھی بھی مبتلا ہے مولا، یا مولا مہربان تیرا عشق چاہیے، تو ہی ہمارا یار جانی ہے، تو ہی ہمارا جانان ہے مولا، عشق کا غم چاہیے مجھ کو نہ کوئی اور شے، مر رہا ہوں جیت جی میں اپنے ہمدم کے لیے، ایسا ہمدم، ایسا ہمراز، ایسا ساتھی، ایسا وفادار کہ جس کی وفا کی کوئی مثال نہیں، وہ لافانی اور وفادار، ہمیشہ ساتھ رہنے والا، ہر مشکل کو آسان کرنے والا، مشکل کشا، ہم جس کو مشکل سمجھیں
اس مشکل کے ذریعے سے وہ ہمیں آسانی دینے والا مشکل کشا مولا. اے مولا مہربان، اے مولا مہربان، ہمارے لبوں پر کبھی کوئی شکایت نہ آئے، کوئی گلہ نہ آئے، کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ تو کس مشکل سے ہماری آسانی کر رہا ہے مولا. ہم اس مشکلوں کو دیکھ کے روتے ہیں، بلکتے ہیں، پکارتے ہیں، آہا وہ فریاد بلند کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ انہی مشکلات کے ذریعے سے تو ہماری پاکیزگی کر رہا ہے مولا، اور درجات کی بلندی کر رہا ہے. یا مولا ہم کمزور ہیں، اس لیے آہا پکار کرتے ہیں، تجھ سے توفیق، تائید اور ہمت کو مانگتے ہیں مولا، کہ تو صبر کی توفیق عنایت کر، علم اور عقل عنایت کر مولا، صبر عنایت کر مولا، کہ جو بھی جیسی بھی مشکل ہے مولا اس کو خاموشی سے برداشت کر جائیں، کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. تجھ جیسا تو کوئی بھی رحمان اور رحیم نہیں ہے مولا. تو ہر چیز بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے مولا. ہم نادان ہیں، نادانی میں کیا کیا کر جاتے ہیں مولا. پھر معافی بھی مانگتے ہیں مولا. دیکھ مولا، پلٹ کر تیرے طرف تو آئے ہیں نا مولا، ہمارے ان قدموں کو تو دیکھ لے مولا، تیری طرف ہے مولا. یا مولا مہربان، ہم بھول جاتے ہیں، بھولنے کی بیماری ہے ہمیں. یا مولا تو ہماری بیماری سے ہمیں شفا دے، تو طبیب آسمانی ہے، تو ہماری مدد کر. تو ہمیں اپنا ایسا عشق دل میں دے دے مولا کہ ایک لمحے کو بھی تجھے نہ بھولے مولا، ایک لمحے کو بھی نہ بھولے مولا. دنیا میں جو بھی مشکلات آئیں اس کو سہ جائے مولا، سہ جائے اور آہ بھی نہ کرے مولا. یا مولا کبھی کبھار یہ مشکلات کمر توڑ دیتی ہے مولا، دل کو بہت دھکا لگاتی ہے مولا. اے مولا مہربان، اے مولا مہربان، ہمیں بس ایسے حالات میں رکھنا کہ ہم تجھے نہ بھولیں. کسی نے کیا سوال کیا کہ ہم دنیا کی مشکلات میں کیوں آتے ہیں؟ دنیا کی مشکلات اگر ایسی ہوں جس سے ذکر بڑھتا ہے، امام کی محبت بڑھتی ہے، گریہ زاری بڑھتی ہے، تو وہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ وہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ایسے رحمت کے موقع پہ ایک عقل مند مومن صرف شکر اور صبر کرتا ہے، وہ شکایت نہیں کرتا ہے. ایک نادان شخص شکایت کرے گا، یا مولا ہم نادان ہیں، ہم نہ سمجھ ہیں مولا، اس لیے شکایت کرتے ہیں مولا. اے مہربان مولا، تو مدد فرما، اس علم میں ہمیں اتنا آگے بڑھا کہ ہم ایسے عقل مند ہو جائیں کہ جس کی تو تعریف کرتا ہے مولا. یا مولا ہمیں کسی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں، کسی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں، جو جیسا ہے اچھا ہے مولا. ہمارے دل کے اندر بس تو بس جا، تیرا عشق بس جائے مولا. تو ہی ہمارا ہمراز ہے مولا، تو ہی ہمارا ہمدم ہے مولا، تو ہمارا مشکل کشا ہے مولا. آب یاری ہے نہ بارش، باغ دل بس خشکی ہے. ایک مومن اگر مولا کو چاہتا ہے تو وہ زار و قطار روتا ہے. کیوں آب یاری نہیں ہے مولا؟ اگر دل کے اندر اچھے پھل پھول پیدا کیسے ہوں گے مولا؟ اگر اس کو پانی نہیں ملے گا تو کیوں آب یاری نہیں، کیوں بارش نہیں؟ باغ دل خوش کیوں ہے مولا؟ کیوں خشک ہے مولا؟ شاید رات بھر اگر ذکر کریں تو شبنم کے کچھ قطرے گرے مولا. یہ ہماری حالت ہے مولا. تو مدد فرما مولا، تو مدد فرما، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں مولا. علی اللہ مدد فرما، مشکل کشا مدد فرما، اور رحمان اور رحیم اور دستگیر مدد فرما، مدد فرما. کس طرح سے پکارے تجھے مولا، کس طرح سے پکارے کہ تجھے پسند آئے مولا. اے مولا مہربان، یا مولا مہربان تو مدد فرما. تیرے احسانات ہم پر ہو گئے ہیں بے حساب،
ایسا احسان جو لاجواب ہو، وہ کیا ہوگا مولا؟ تیرا روحانی نورانی دیدار ہوگا مولا۔ دیکھ مولا، خواہشات کتنی بلند ہے مولا، بہت بلند ہے مولا۔ اے مولا مہربان، لیکن ہم غریب ہیں، ہم ناچیز ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم غافل ہیں، ہم گنہگار ہیں، کمی اور کوتاہیوں سے بھرپور ہے مولا۔ اے رحمان اور رحیم، تو مدد فرما، تو مدد فرما۔ ہے امیدیں بے شمار، پھر بھی دیکھو انتظار، ہے امیدیں بے شمار، پھر بھی دیکھو انتظار، اس غریب ناچیز کو ہے دائم الوقت انتظار، اس غریب ناچیز کو ہے دائم الوقت انتظار۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، ہماری کمیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کی طرف نہیں دیکھنا مولا، ہمارے افگڑ کی طرف نہیں دیکھنا مولا۔ یا مولا، ہم نے جو چھوٹی چھوٹی قدم تیری طرف اٹھائی ہیں مولا، ان قدموں کو مولا بہت بڑھا چڑھا کر لکھ لینا مولا، قبول کر لینا مولا۔ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو تو بڑا بڑا کر کے قبول فرمانا مولا۔ مولا، حساب کتاب میں بیلنس نہیں ہے مولا، بہت ہی روح کو کم کھلایا ہے مولا، ہم جانتے ہیں، علم کی روشنی میں جانتے ہیں مولا، اتنی عمریں ہم نے دنیا میں گنوا دی ہے مولا۔ یا مولا، اب اگر تیری آسمانی مدد نہیں ہوگی مولا، تو ہم وہ نہیں کر پائیں گے جو ہم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے مولا۔ تیری پہچان، یا مولا، یا مولا، ہم ہاتھ بلند کر کے تیرے سامنے کھڑے ہیں مولا، اپنی جھولیوں کو تیرے سامنے پھیلائے ہیں مولا، جیسے کوئی فقیر، کوئی بھکاری کھڑا ہوتا ہے مولا۔ دیکھ، ہم تیرے در پر ایسے سوالی ہیں مولا، کیا چاہتا ہے مولا، کیا چاہتا ہے تو ہم سے مولا، وہ ہمیں سکھا دے مولا، اور صبر دے دے، برداشت کرنے کی عادت دے دے مولا، تو کیا چاہتا ہے مولا۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، جو تجھے چاہیے تو لے لے، ہمت بھی دے دے مولا، ہمت بھی دے دے مولا برداشت کرنے کی۔ یا مولا مہربان، اس علم کو سمجھنے کی، اس علم میں آگے بڑھنے کی خوب توفیق دے دے مولا، قرآن سے عشق دے دے مولا، فرمان کو سمجھنے کی قابلیت دے دے مولا، پیروں نے جو گنان لکھے ہیں ایسا عشق ہمیں بھی دے دے مولا۔ یا مولا مہربان، تو چاہے تو ہم تمام غریبوں پر رحم کر سکتا ہے مولا، ہم تیرے در کے سوالی ہے مولا، تیرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے مولا۔ یا مولا مہربان، اب ہم اندر سے اپنے عالم شخصی میں تیرے در پہ 24 گھنٹے کھڑے رہیں گے مولا، تجھ سے مانگتے رہیں گے مولا، تجھ کو دینا ہوگا مولا، تو دیالو ہے، تجھ کو دینا ہوگا، تو سخی ہے، تو بادشاہ ہے، تجھ کو دینا ہوگا مولا۔ ہماری ماں ہے تو مولا، اگر تو ہماری طرف دیکھ کے ہم پر دیا نہیں کرے گا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے مولا۔ تھک چکے ہیں مولا، اب آسانی ہو، کچھ آسانی ہو، کچھ کامیابی ہو مولا، بہت عرصہ، بہت عمریں گزر چکی ہے مولا۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، تو مدد فرما مولا، مدد فرما، بس اب جلد ہی جلد ترقی ہو، علم کی سمجھ جلد ہی ہو مولا، بس ترقی دے، اسم اعظم کی محبت دے، ذکر کی عادت دے مولا، علم کی عادت دے مولا۔ اے مولا مہربان، اے مولا مہربان، تمام بھائی بہنوں کی آنن فانن ترقی کر مولا، دن دگنی رات چگنی روحانی ترقی کر مولا، علم، عمل، عبادت، فکر، عمل، ذکر، تمام میں بہت آگے فرما دے مولا، بہت آگے بڑھا دے مولا۔ یا مولا مہربان، تمام اسماعیلی جماعت کو مولا تو حقیقی علم کی طرف راغب کر، تمام اسماعیلی جماعت کی ہر مشکل کو آسان کر، ان کی پشت پناہ کر مولا، ان کی مال، آل، اولاد، جان، عزت، آبرو کو پناہ میں رکھ مولا۔ یا مولا مہربان، اس بیماری کو
دنیا سے دور کر مولا. یا مولا مہربان بس جلد جلا کر اپنا روحانی اور نورانی دیدار اب ہمیں عنایت کر دے مولا. یا امام الزمان یا مولانا انت قوتی و انت سندی ولیک اتکالی یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی انت الامام الحق المبین اللہم لک سجودی و طاعتی. شکرا للہ والحمد للہ شکرا للہ والحمد للہ. یا علی مدد یا علی مدد. نوازش. یا علی مدد. یا علی مدد. یا علی یا علی مدد. مدد. یا علی مدد. یا علی مدد.